میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. بات یہ چل رہی تھی کہ روئے زمین پر جو کوئی بھی اناج کھانے والا ہے، غلہ کھانے والا ہے، کھانا کھانے والا ہے، گھاس پھوس کھانے والا ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے اپنے ذمے میں. اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کب ٹھہرے گا، کب تک ٹھہرے گا، کب اس کی موت آئے گی، کب تک وہ قبر میں رہے گا، سب اللہ کو معلوم ہے. اور ساری باتیں لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے کہ انسان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، انسان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھی جا چکی ہے. کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کیسا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. سوال یہ ہے کہ جب تقدیر لکھی جا چکی ہے تو ہم لوگ عمل کیوں کریں؟ ہم لوگ بھی آرام کرتے رہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ آپ آرام کریں، یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کام کریں. جنت اور جہنم آپ کے اعمال کی بنیاد پر. جو آدمی نیکی کی راہ پر چل پڑتا ہے تو نیکیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور جو برائی کی راہ پہ چل پڑتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، برائی بھی اس کے لیے آسان ہو جاتی. تو اب ہم کیا کریں؟ ہم اچھائی کو اختیار کریں. اللہ پاک نے ہم سب کو عقل دی ہے، تمیز دی ہے. وہ اس لیے دی ہے کہ ہم اچھائی کو لیں اور برائی سے بچیں. جس طریقے سے دنیاوی ساز و سامان میں انگور لینے جاتے ہیں تو کتنا دیکھتے ہیں کہ بھائی تھوڑا خراب نہ دینا، اور یہ نکال دو، وہ نکال دو. اور بھی بہت ساری چیزیں، ٹماٹر لے لیجئے، لینے جاتے ہیں تو کیسا چیک کر کے دبا کے اس کو نرم کر ڈالتے ہیں. بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں 10 گراہک اگر آئے تو 2-4 ٹماٹر تو بیچارے ایسے ہی نرم پڑ جاتے ہیں. آپ نرم والا نہیں لیتے ہیں. تو یہ کیسے؟ یہ نہیں کہ ٹماٹر لینے کے لے لو، جو بھی آئے چلے گا، تو ایسا نہیں ہے. تو یہ اللہ پاک نے عقل و تمیز دی ہے پرکھنے کے لیے. یہ جانور میں نہیں ہے. جانور کو جو کھلاؤ گے کھا لے گا. وہ چیک نہیں کرتا ہے کہ بھائی یہ روٹی باسی ہے کہ تازی ہے، اور خراب ہو گئی تو ہم کو کھلا رہے ہو. وہ کبھی کچھ نہیں کہتا، وہ کھا لیتا ہے. ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جانور کوئی غلط چیز نہ کھا لے جس سے وہ بیمار ہو جائے. اگر آپ نے جانور پالا ہے تو بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ کبھی سوئی چلی جاتی تھی، سوئی وہ جانور کے چارے میں اور اس کے بھوسے میں، تو فکر کے ساتھ وہ سوئی کو ڈھونڈ کر نکالا جاتا تھا کہ کہیں اس کے منہ میں نہ چلی جائے. تو تقدیر میں کیا ہے اللہ کو معلوم ہے. ہمیں ایمان لانا ہے اور ہمیں عمل کرنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور اللہ سے خیر کا سوال کرنا ہے، اللہ خیر فرمائیں گے. اور اگر ہم تقدیر پر بھروسہ کر کے اعمال نہ کریں، برائی اور گناہوں سے نہ بچیں، تو پھر یہ ہمارا قصور ہے. بہرحال سب چیزیں لوح محفوظ میں موجود ہیں. آگے اللہ کی شان اور اس کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں اللہ پاک خود ہی. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن کے اندر پیدا کر دیا. آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن کے اندر پیدا کر دیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. سوال یہ ہے کہ اللہ تو اللہ ہے، کن فیکون کا مالک ہے، تو 6 دن کیوں لگ گئے بھائی؟ 6 دن اس لیے لگ گئے کہ حضرت انسان کو یہ تعلیم دی جائے کہ کوئی بھی کام دھیرے دھیرے ہوتا ہے، ایک بارگی نہیں ہوتا ہے. اچھائی اگر آپ پھیلانا چاہ رہے ہیں تو دھیرے دھیرے پھیلے گی. اصلاح کو عام کرنا چاہ رہے ہیں تو دھیرے دھیرے عام ہوگا. اور بھی بہت ساری چیزوں میں ایک سسٹم ہے، تدریج، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو انجام دینا، کوئی کام کرنا اسٹیپ بائی اسٹیپ. حسن ترتیب یعنی کسی کام کو بہت اچھے انداز سے سیٹ کر کے اس کو انجام دینا، اس کو پلان کر کے انجام دینا. یہ تعلیم دینا ہے. ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. کن فیکون. آپ نے فرمایا ہو جاتی وہ چیز. لیکن تعلیم دینی مقصود ہے، اس لیے 6 دن کا ذکر فرما رہے ہیں. دوسرا، کوئی چیز میں
کوئی کسی چیز کے بنانے میں جب ٹائم لگتا ہے تو وہ چیز اچھی سمجھی جاتی. کسی کا مکان جب بنتا ہے 1 سال لگ گئے مکان بنانے میں، 5 سال لگ گئے بنگلہ تیار کرنے میں، تو سوچے گا آدمی کہ یار بنگلے میں کوئی چیز ہوگی، سمجھ میں آئی بات، کوئی خوبی ہوگی، لفٹ وغیرہ ہوگی، تو اتنا ٹائم لگا. ورنہ تو مکان بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے. تو کسی چیز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی وقت درکار ہوتا ہے. اب جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہاں الفاظ جو استعمال کیے ہیں اللہ پاک نے، خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ کے لیے تو آرڈر دینے کی دیر ہے، بس وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن ہاتھ کا ذکر اس لیے کہ تاکہ لگے کہ بہت اہتمام سے بنایا گیا ہے، بہت ہی عظمت والی چیز ہے کہ اللہ خود شامل ہے، اللہ تعالی خود شامل ہے. جیسے صفائی ابھیان کا جب دورہ چلا تھا تو منتری جنتری بھی الٹے ہاتھ سے جھاڑو پکڑ کے نظر آتے تھے کہ بھائی صفائی کر رہے ہیں. پنکھا بھی چل رہا ہے اور صفائی بھی ہو رہی ہے، جھاڑو بھی لگ رہی ہے، کیونکہ وہ دکھانا ہے لوگوں کو کہ دیکھو ہم جھاڑو پکڑے ہیں تو تم بھی صفائی کا اہتمام کرو. یہ صفائی بہت بڑی چیز ہے، وہ تو ہے ہی بڑی چیز. اسلام میں تو آدھا ایمان ہے. ان کو آج سمجھ میں آ رہی بات، اسلام نے تو پہلے سے سب تعلیم دے دی ہے. تو بہرحال کسی چیز میں بڑے کا شامل ہونا وہ چیز اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی کہ اللہ پاک نے آسمان اور زمین کی پیدائش کا جو مرحلہ ہے وہ 6 دنوں میں پورا کیا، 6 دنوں میں اس کو پورا فرمایا. سورہ حامیم سجدہ میں اس کی تفصیل بھی ہے کہ کیسے کیسے اللہ پاک نے اس کو یہ 6 دن میں کیسے بنائے. تو وہ یہ ہے کہ 2 دن میں اللہ پاک نے زمین کو بنایا اور پھر 2 دن میں پہاڑوں کو، دریاؤں کو اور مخلوقات کی جو ضروریات ہیں، چارہ ہے، درخت ہے، پھل فروٹ ہے، اس کو بنایا، پہاڑ بنائے اور پھر 2 دن میں آسمانوں کو بنایا. تو یہ 6 دن ہو گئے. یہ سورہ حامیم سجدہ پارہ نمبر 24 میں اس کی تفصیل جو ہے اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے. قرآن کا ایک اسلوب ہے، ایک انداز ہے، کیا کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. مان لیجئے کہ سورہ فاتحہ میں ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. اب کس پر انعام فرمایا ہے اس کا جواب اور اس کی تفسیر آپ کو 5ویں پارے میں ملے گی، 6 رکوع میں، کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. وہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین، انبیاء ہیں، صدیقین، صدیق ہیں، شہداء، شہید ہیں، صالحین، نیک لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا. تو پہلے پارے میں ذکر، سورہ فاتحہ میں ذکر، اس کی وضاحت 5ویں پارے میں. یہ قرآن کا ایک اسلوب اور انداز. بہرحال وکان عرش والماء، اور اللہ کا عرش پانی پر. اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا اقتدار اس وقت پانی پر تھا. آج جس طریقے سے زمین پر دریا ہے، سمندر ہے، تو ان سب چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے، زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ پاک نے ہوا اور پانی کو بنایا تھا اور ہوا پر سارا سسٹم تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہوا پر سارا نظام چلتا تھا اور اللہ کا اقتدار پانی پر تھا، پانی پر اللہ کی حکومت تھی. ابھی تمام چیزوں پر ہے، سب اللہ نے بنایا. مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے اللہ کا عرش اور پانی یہ اللہ نے پیدا کر دیا تھا. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ، سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کب سے ہیں؟ اللہ ہمیشہ سے ہیں، ازل سے ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں. اب کیسے ہیں وہ جانے کیسے ہیں، بس ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہیں اور جس چیز کی ضرورت ہوئی اللہ نے پیدا فرمایا. آگے دیکھیے ایک آیت، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمائے، تاکہ تم کو دیکھے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھیے آسمان اور زمین کی پیدائش کا مقصد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت مسلمان، حضرت انسان نہیں، حضرت مسلمان کے اعمال کا جائزہ لیا جائے. مطلب یہ ہے کہ حضرت انسان کے لیے یہ تمام کارخانے عالم کو اللہ پاک نے وجود بخشا. یہ ساری چیزیں بنائی گئی ہیں اس لیے تاکہ حضرت انسان، حضرت مسلمان کیسا عمل کرتا ہے وہ پتہ چلے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش ہو کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے.
اسی لیے یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان اور زمین کو بنایا گیا، تو یہ بات بیجا نہیں ہے، درست ہے، کیونکہ انسانوں میں سب سے افضل انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے بڑے مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے افضل اور مخلوقات میں تمام چیزوں میں بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو آپ کی پیدائش ہونی تھی، اس لیے یہ سب چیزیں بنائی گئیں. یہ بھی کہا جائے تو بیجا نہ ہو، کیونکہ مسلمانوں میں اور انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو شاعر نے اس انداز میں کہا ہے کہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یعنی روشنی کے لیے. بحر و بر، شمس و قمر، ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے. تو ہمیں اور آپ کو اللہ نے اپنے لیے بنایا، اور ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد لیبلوکم جانچا جا رہا ہے دنیا میں. یہ ایگزام ہال ہے دنیا، اس میں دیکھا جا رہا ہے کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اچھا پرچہ لکھتا ہے، کون اچھا پیپر انجام دیتا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کون زیادہ عمل کرتا ہے، زیادہ عمل نہیں، اچھا عمل. ایک آدمی تہجد نہیں پڑھتا، نوافل نہیں پڑھتا، لیکن فرض نماز پڑھتا ہے، واجب پڑھتا ہے، سنت مؤکدہ پڑھتا ہے، اچھے سے، اخلاص سے، للہیت سے، سنت کے مطابق. اور ایک آدمی بہت ساری عبادتیں کرتا ہے لیکن گڑبڑ، رات دن 1000 تسبیحات، 1000 رکعات، لیکن گڑبڑ. اور ایک آدمی ہے 100 مرتبہ تسبیح پڑھتا ہے اور فرائض انجام دیتا ہے لیکن اچھے انداز میں. تو جو اچھے انداز میں انجام دینے والا ہے وہ اللہ کو پسند ہے، گڑبڑ والا پسند نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہاری جانچ ہو تاکہ کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، کون صحیح ڈھنگ سے عمل کرتا ہے، یہ دیکھا جائے گا. زیادہ عمل کون کرتا ہے، کوانٹٹی مقصود نہیں ہے، کوالٹی مقصود ہے. ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے تو سالانہ جلسہ جب ہوتا ہے، اینول فنکشن جس کو انگلش میں بولتے ہیں، اس سے پہلے کیا ہوتا کہ سب دوست لوگ کی پارٹی ہوتی کہ بھائی کلاس والے ہیں، چلو جا کر آئیں، 100 روپے ملاؤ، 200 روپے ملاؤ، اور پھر اسی حساب سے ہوٹل ڈیسائیڈ کرتے تھے. ویسے ایک نانا واڑی لاجپور میں مشہور ہے، وہاں پہ جانا ہوتا تھا تو جا کے بولتے بھائی کوانٹٹی کون سی ڈش میں زیادہ ہے، وہ لاؤ، کوالٹی سے مطلب نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کھانے والے ہیں اور بجٹ اپنا کم ہے. کوانٹٹی دیکھتے تھے بھائی زیادہ رہے تو سب کا ہو جائے گا، اب کوالٹی کے چکر میں تھوڑا آیا تو ایک ہی آدمی کا ہوگا. تو یہ تو دنیا کی بات ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں کوالٹی مقصود ہے. کون سب سے اچھا عمل کرتا ہے؟ تراویح چل رہی ہے، کون اخلاص کے ساتھ 20 رکعت پڑھتا ہے، کون اللہ کی محبت میں کھڑا ہے، کون بوجھ سمجھ رہا ہے، کون سوچ رہا ہے جلدی ہو جائے، کون سوچ رہا ہے کہ کب ختم ہوگی، اور کون سوچ رہا ہے کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، بس مجھے محبت کے ساتھ سننا ہے، سمجھ میں تو آئے یا نہ آئے کوئی بات نہیں، لیکن مجھے سننا ہے. تو اللہ دلوں کے حال کو دیکھتے ہیں اور کوالٹی دیکھتے ہیں، کوانٹٹی نہیں. اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہر عمل میں اخلاص اور للہیت کا خیال رکھے. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم یہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ صبح میں فجر بعد ہی یہ دعا کرے کہ اے اللہ آج میں جو بھی عمل کروں آپ کی رضا کے لیے کروں، کسی سے میرا ملنا جلنا ہو اللہ آپ کے لیے ہو، کچھ بھی کوئی عمل بھی ہو، روزہ ہے، سمجھ میں آئی بات، صدقہ خیرات ہے، تسبیحات ہیں، قرآن کی تلاوت ہیں، یہ سب اے اللہ میں آپ کے لیے کروں. یعنی وہ آدمی صبح میں ہی دعا کر لے کہ پورے دن جو بھی عمل ہو اللہ آپ کی رضا کے لیے. تو پھر وہ کیا ہوگا، دھیرے دھیرے اس آدمی کی عادت ہو جائے گی کہ وہ اگر راستے سے پتھر بھی ہٹائے گا تو اس نیت سے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے. اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ راستے میں کانٹے دار جھاڑ ہے وہ کانٹے والا، آنے جانے والوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے. اس نے اس کی کٹنگ پیسٹنگ کر دی کہ بھئی آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اس کی مغفرت فرما دی. کتنی بڑی بات. تو جو بھی عمل ہو اللہ کے لیے ہو. قرآن میں ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی کو کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے،
ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، یعنی اللہ کے لیے جینا، یہ مقصود زندگی ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر آپ ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ یقیناً تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو کافر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نرا صاف جادو ہے۔ یعنی کفار و مشرکین کے سامنے، منافقین کے سامنے جب یہ کہا جاتا کہ بھئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بیان فرماتے تو وہ لوگ کہتے ہیں سب جادو کی باتیں ہیں، یہ جھوٹ ہے اور یہ فراڈ ہے اور یہ قصے کہانی ہے۔ وہ لوگ مانتے نہیں تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور حساب